اور شہادت دی موت، حدیث معصوم ہے، فرمایا للشہید عند اللہ ست خصال، شہید کو اللہ 6 فضیلتیں عطا کرتا ہے، 6 اجر۔ ایک دوسری حدیث معصوم نے فرمایا 7 اجر، 2 روایات ہیں، 6 یا 7 اجر اللہ کی راہ میں جس کی جان۔ اور شہید ہے کون؟ مختلف، جو مظلومیت کی حالت میں مارا جائے، جو دین کی حفاظت میں مارا جائے، جو کلمہ حق کہنے کی وجہ سے مارا جائے، جو میدان جنگ میں مارا جائے۔ اور میدان جنگ دی شہادت، قتال جنہوں قرآن نے قتال آکھے، قتال دے دوران جنگ اچ مارا جائے، افضل ترین شہادت۔ اور میرے محترم سامعین، میں بعد جملہ عرض کردہ، فرمایا یہ جو بندہ شہید ہوا ہے اللہ اس کو 7 اجر عطا کرے گا۔ پہلا، یغفر لہ فی اول دفعۃ، ادھر شہید کا پہلا خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، خدا شہید کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم ادھر پہلا قطرہ خون شہید کا زمین پہ آتا ہے، خالق اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور فرمایا شہید کی روح اس کے بدن سے بعد میں جدا ہوتی ہے، وہ جنت میں اپنا مقام پہلے دیکھ لیتا۔ اس وقت تک اس کے قفس انصری سے روح جدا نہیں ہوتی جب تک وہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور میں شہید کا تیسرا اجر ہے اللہ اس کے عذاب قبر معاف فرما دیتا۔ عالم برزخ اتنا مشکل لمحہ، جنہیں بارے معصوم نے بھی فرمایا، او ہمارے ماننے والو، عالم برزخ کا سامان خود کر کے آنا، معاشر میں ہم جانے اور تمہارا خدا جانے۔ معاشر میں شفاعت ہے، عالم برزخ یہ نہیں ہے کہ فائدہ نہیں، خود آل محمد کے نور سے قبر کا منور ہونا۔ اور اسے واسطے فرمایا انسان دی عبادات اور انسان دے عمل او دے چاروں طرف نور بن کے آسن۔ فرمایا جدہ ایک سر طرف دی دیوار آکسی نور اس تو ہٹے سی، پھر بائیں دیوار نور ہٹے سی، پھر سراندی آلی پیرالیاں دیواراں چھت زمین، جدہ فشار قبر، لیکن کدی کامیاب کدی ناکام۔ فرمایا ادا ہک نور ایسا ظاہر ہو سی جڑا نہ دیوارا نو ہاتھ رکھ سی تے مومن دی قبر بکے نور بن ویسی۔ پوچھا گیا مولا او نور کیڑا ہے؟ فرمایا آل محمد دی ولایت دا نور ہے۔ یا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، باقی اعمال ہیں، لیکن کدی کامیاب کدی ناکام، چونکہ انسان خطا کار ہے۔ کدی عمل پورا ہویا کدی نہ ہویا، خامی ہویاں، نقائص ہوئے، حق ادا نہ ہویا عبادت دا۔ فرمایا آخری نور جو اس کو قبر میں امان کا سبب بنے گا وہ ہم آل محمد کی محبت کا نور ہوگا۔ یہ نہیں جو عالم برزخی نماز دا فائدہ نہیں، نماز نور بنے گی، اعمال سبب بنیں گے، حج اور زکوٰۃ فشار قبر سے امان کا ذریعہ بنے گی، لیکن اس مشکل ترین لمحہ ایک طویل زمانہ اس واسطے جو جڑا دنیا تو ٹر رہے او دے تب عالم برزخ او دے واسطے قیامت قائم ہو گئی۔ ان جڑا بندہ 1000 سال پہلے دنیا تو گیا ہے، 1200 سال پہلے، وہ 1200 سال بعد آج ہی عالم برزخ ہے، اور پتہ نہیں کدا 100 سال 200 سال 500 سال بعد قیامت، یعنی ایک طویل عرصہ یہ عالم برزخ دا، جنہیں بارے معصوم نے فرمایا اے انتظام خود کر کے آؤ، لیکن حجت خدا پہ فرمانے شہید کو اللہ عالم برزخ کا عذاب معاف فرما دیتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وَيَأْمَنُوا مِنَ الْفَزْعِ الْأَكْبَرِ۔ فرمایا خالق شہید کو چوتھا اجر عطا کرتا ہے، قیامت کے دن ہر کوئی خوف زدہ ہوگا
لیکن شہید مطمئن ہوگا۔ اور پھر معصوم نے فرمایا وَيُوزَوْ عَلَىٰ رَأْسِهِ تاج الوقار، جب وہ میدان محشر میں آئے گا اس کے سر پہ عزت و وقار کا تاج رکھا جائے گا۔ اور دوسرے مقام تے معصوم سید الانبیاء نے فرمایا تے راوی امیر المومنین نے فرمایا اتنا خوبصورت تاج اور اتنی عزت اور اتنا مقام ہوگا شہداء کا کہ جب ان کے پاس سے انبیاء سواریوں پہ سوار گزریں گے تو سواریوں سے اتر کر شہداء کے ساتھ پیدل چلنا پسند فرمائیں گے۔ انبیاء سواریاں چھوڑ کے شہداء کی تکریم ظاہر کرنے کے لیے، شہداء کی تجلیل، شہداء کی تجلیل کے لیے، شہداء کی عظمت دنیا کے تک پہنچانے کے لیے، ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا انبیاء سواریوں سے اتر کر شہداء کے ساتھ چلنا پسند فرمائیں گے۔ اور پھر فرمایا وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِّنَ الْحُورِ الْعِينِ، اللہ شہید کے خون کو حوران جنت کا حق مہر بنا دے گا، اس کا خون ہی حوران جنت کا حق مہر۔ اور اگلا جملہ سننا وَيُشَفَّعُ فِي 70 مِنْ أَقَارِبِهِ، کم از کم شہادت کا درجہ یہ ہے کہ شہید اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے 70 گناہگاروں کی شفاعت کرے گا اور خدا قبول فرمائے گا۔ ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار بیوی بچے اولاد، کم از کم یہ روایت ہے 70، اور دوسرے مقام تے فرمایا 70,000، فرمایا 70,000 اپنے ہمسائے مومنین اور اپنے رشتہ داروں کی شفاعت کرے گا شہید، اور خدا اس کی شفاعت کو قبول کر کے ان گناہگاروں کو جنت کا پروانہ عطا فرمائے۔